اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت واجب الاحترام معزز حاضرین اکرام، السلام علیکم۔ حکیم اعجاز مساجد سواگیہ دواخانہ سے حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا، اور اپنے دوست احباب سے شیئر بھی کر دیجیے گا۔ آج میں جس ٹاپک پہ ویڈیو بنانا چاہ رہا ہوں، تو اس کے لیے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی بہنیں بیٹیاں یہ میری ویڈیوز دیکھ رہی ہیں تو پلیز یہ آپ نہ دیکھیں، یہ صرف مرد حضرات کے لیے ہے، اور بچیاں یہ ویڈیو پلیز نہ دیکھیں۔ تو آج جس ٹاپک پہ میں بات کر رہا ہوں وہ ہے سورۃ انزال۔ سورۃ انزال، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سورۃ انزال ہے کیا؟ انزال ہوتا ہے ڈسچارج ہونے کو، طب کی زبان میں انزال جو ہے وہ ڈسچارج ہونے کو کہتے ہیں، اور سورۃ انزال کا مطلب ہے جلدی ڈسچارج ہو جانا۔ سورۃ کا مطلب کیا ہے؟ سورۃ انزال جلدی ڈسچارج ہو جانا۔ اکثر لوگ جب بیوی کے پاس جاتے ہیں تو دخول کرنے سے پہلے وہ ڈسچارج ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ دخول ہوتے ہی ڈسچارج ہو جاتے ہیں۔ تو اس بیماری سے پہلے ایک اور بات آپ کو سمجھا دوں، میرے ایک استاد تھے حکیم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو میں نے ان سے پوچھا تھا، شروع میں مجھے جب سیکھنے کا بہت شوق تھا، سیکھنے کا تو ابھی بھی ہے، ابھی بھی میں سیکھ رہا ہوں، ہر وقت بندہ سیکھتا رہتا ہے۔ تو شروع میں نے ان سے پوچھا کہ سر ایک صحت مند مرد کا سٹیمنا کتنا ہوتا ہے؟ اس کو ڈسچارج ہونے میں یا اس کا انزال ہونے کے لیے کتنا وقت درکار ہے، یا اگر کتنا وقت لگتا ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ صحت مند ہے؟ تو انہوں نے فرمایا تھا، بیٹا اگر عورت 1 منٹ میں ڈسچارج ہو جاتی ہے تو مرد کے لیے 1 منٹ ہی کافی ہے۔ اگر عورت کو 2 منٹ لگتے ہیں تو مرد کو 2 منٹ لگنے چاہیے۔ اگر عورت کو 5 منٹ لگتے ہیں تو مرد کو 5 منٹ تک ڈسچارج نہیں ہونا چاہیے، اس کو انزال نہیں ہونا چاہیے۔ اگر عورت 15 منٹ تک ڈسچارج نہیں ہوتی تو مرد کو بھی 15 منٹ تک ڈسچارج نہیں ہونا چاہیے۔ سر یہ کیسے؟ کہتے ہیں عورت سے پہلے ڈسچارج ہونا، اس کو میں وہ کہتے تھے کہ یہ طب کی نہیں، یہ میری اپنی ڈیفینیشن ہے، یا میں خود کہتا ہوں کہ سورۃ انزال اس کو کہتے ہیں جو عورت کے ڈسچارج ہونے سے پہلے ڈسچارج ہو جائے، وہ سورۃ انزال کا مریض ہے۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ ایک بار اگر عورت سے پہلے ڈسچارج، اپنی بیوی سے پہلے ڈسچارج ہو جائے تو بیوی کے دل پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے، مطلب وہ ذہن میں رکھے کہ میں بیوی کے دل پہ ایک نقطہ چھوڑ کے آیا ہوں، اور وہ نقطہ اس کے دل میں میری نفرت کا ہے۔ وہ نقطے بڑھتے وہ دل کے اوپر ایک خول بن جاتا ہے، جو دل کو، اس کے دل کے اندر اس کے شوہر کی نفرت بھر جاتی ہے، اور اکثر گھر ٹوٹتے دیکھے ہیں، اکثر میں نے گھر ٹوٹتے دیکھے ہیں اسی وجہ سے۔ مرد جو ہے وہ پہلے ڈسچارج ہو جاتا ہے، اور عورت بیچاری اپنے ارمان اس کے ویسے ہی رہ جاتے ہیں، تو اس کو دل میں غصہ تو ہوتا ہے، تو پھر وہ بات تو شاید وہ منہ پہ نہ لائے، اکثر عورتیں شرم کی وجہ سے وہ بات نہیں لاتی، لیکن پھر وہ بہانے مطلب اور بہانے شانے ڈھونڈ کے
لڑائی کرتی رہتی ہیں اور ایک نہ ایک دن ان کا گھر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایسا شرم جو ہے بندے کو، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میرے والد سے فرمایا کرتا تھا کہ ایک شرم جنت میں لے جاتا ہے اور ایک شرم دوزخ میں لے جاتا ہے، جہنم میں لے جاتا ہے۔ تو ایسا شرم جو ہوتا ہے بندے، یہ دوزخ والا شرم ہے، جہنم والا شرم ہے، تو شرم نہیں کرنا چاہیے، بندے کو بتا دینا چاہیے کہ یار میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور یہ قابل علاج ہے۔ تھوڑی سی شاید یہ ویڈیو لمبی ہو جائے تو اس کے لیے ایڈوانس معذرت، کیونکہ یہ ٹاپک ہی ایسا ہے۔ اس مرض میں حکماء حضرات کے ساتھ معذرت کے ساتھ میں حکماء کا بہت زیادہ احترام کرتا ہوں، اور میں ان کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی خود کو نہیں سمجھتا، لیکن معذرت کے ساتھ ان حکماء سے میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا جو کہتے ہیں کہ یہ سمن یعنی مادہ منویہ یا مادہ منویہ جس کو کہتے ہیں، سمن یعنی منی جو ہے، اس کی ریزن جو ہے اس کا پتلا ہونا ہوتا ہے۔ منی پتلی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے جو ہے بندہ وقت سے پہلے ڈسچارج ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کو میں نہیں مانتا، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے اس طرح یہ کہہ دینا کہ میں نہیں مانتا، یہ تو غلط بات ہے۔ کیوں نہیں مانتا؟ میں اس لیے نہیں مانتا، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اکثر لوگ 2 بار جمع کرتے ہیں۔ پہلی بار جب جمع کرتے ہیں تو ان کو ٹائم پورا نہیں لگتا، یا وہ پہلے ڈسچارج ہو جاتے ہیں یا وہ دخول کے فوراً بعد ڈسچارج ہو جاتے ہیں، اور ان کی عورت بیوی جو ہے اس کے ارمان دل ہی میں رہ جاتے ہیں۔ تو وہ اس کو راضی کرنے کے لیے، اور خود بھی بندہ کہتا ہے کہ یار میں نے اتنی کوشش کی، میں نے یہ کام کرنے کا سوچا، صبح سے میرا پلان تھا جو میں ارادہ کیا ہوا تھا، اور بڑی بہت ہی تیاریاں تھیں، لیکن اینڈ پہ آ کے قلعے کے نزدیک آ کے گھوڑا جو ہے وہ رک گیا ہے، اس نے وہ سانگ میرے ہاتھ سے گر گئی ہے۔ تو اب ظاہر ہے اسے بھی افسوس ہوتا ہے، تو وہ دوسری بار کرتا ہے، اور دوسری بار اس کو ٹائم جو ہے وہ زیادہ لگتا ہے۔ لیکن دوسری بار اگر آپ سمن چیک کریں تو وہ مقدار میں بھی تھوڑی ہوگی، اور وہ بالکل پانی جیسی ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹائم کیوں دوسری بار زیادہ لگتا ہے۔ سمن ہر حکیم جانتا ہے کہ یہ یہاں سے آتی ہے، حرام مغز سے آتی ہے، حرام مغز سے آ کے وہ ٹیسٹیز میں آتی ہے، ہمارے خصیوں میں آتی ہے۔ وہاں وہ جب تک خصیوں میں آتی ہے اس وقت تک اس کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے۔ اس کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ سرخ ہوتا ہے، اور خصیوں اس کو شیک کرتی ہیں، اور اس شیک کرنے کے دوران اس کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہو جاتا ہے، اس کا کلر سفید ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس کو شیک کر کے سمن کی اویا میں بھیج دیتے ہیں، اور پھر وہ انزال ہوتا ہے۔ تو وہ خصیوں کو شیک کر کے سمن کے اویا تک بھیجنے کے لیے، یا سمن کے اویا کو بھرنے کے لیے میڈیکل اصول یہ ہے کہ کم از کم 5 دن چاہیے۔ کتنے دن؟ 5 دن۔ اور جو حضرات سٹیمنے کے لیے دوسری بار کرتے ہیں تو وہ 15 سے 20 منٹ، یعنی وہ اتنا ٹائم لیتے ہیں جتنے میں دوبارہ ان کو تھوڑا یا بہت انتشار آ جائے بس۔ تو 5 دن کا ٹائم، 5 دن کا کام جو ہے وہ خصیوں سے آدھے یا میکسیمم 1 گھنٹے میں وہ لے لیتے ہیں۔ تو وہ جو سٹیمنا ان کا بڑھ جاتا ہے، جو ٹائم لگتا ہے، جو ٹائم ان کا ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے یا زیادہ لگتا ہے،
وہ خوشیوں کا عمل جاری ہوتا ہے، سمن آتی ہے، خوشیوں میں شیک ہوتی ہے، اوے میں جاتی ہے، وہاں سے پھر جو ہے نا وہ ڈسچارج ہونے کے لیے باہر آتی ہے، تو اس پروسیس کی وجہ سے ان کو ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے۔ یہ تو تھا مطلب یہ بات بتانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ پروسیس کی وجہ سے ٹائم لگتا ہے، مقصد یہ تھا کہ اس وقت تو وہ سمن جو ہے بالکل پانی کی طرح پتلی ہوتی ہے سیکنڈ ٹائم، تو اس وقت ٹائم جب گاڑی تھی تھوڑی بہت گاڑی تھی، اس وقت تو لگا 1 منٹ یا آدھا منٹ یا چند سیکنڈ، اور دوسری بار لگے 5 منٹ یا 10 منٹ جب پانی کی طرح تھی۔ تو وہ فلسفہ کہ سمن پتلی ہونے کی وجہ سے سورت انزال ہوئی وہ کہاں گیا؟ ٹھیک، اب میں بتاتا ہوں کہ سورت انزال کیوں ہوتی ہے۔ میں پچھلے سال میرا جو اپنا بیڈ روم ہے اس کا اے سی، اس کمرے کا اے سی جو تھا وہ 1 سال پہلے کا لگا ہوا تھا، تو اچانک جو ہے وہ ٹرپ ہونا شروع ہو گیا۔ ابھی کمرے میں مطلب کولنگ ہی نہیں ہوتی تھی، وہ ٹرپ ہو جاتا تھا، تھوڑی سی قریب کولنگ مطلب تھوڑا سا چلتا تھا پھر ٹرپ ہو جاتا تھا، چاہے اس کا روم ٹمپریچر جو ہے وہ 16 پہ، میں نے 16 پہ رکھا پھر بھی وہ ٹرپ ہو جاتا تھا، پھر اس کو بڑھا کے 27-28 پہ رکھا پھر بھی ہو جاتا تھا۔ تو میں نے میکینک کو بلایا کہ یار یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا بھائی یہ آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ابھی اس کی وارنٹی باقی ہے، لیکن اس کا سینسر خراب ہو گیا ہے۔ اس کا سینسر جو ہے وہ تھوڑی سی کولنگ پہ کہتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ کولنگ پوری ہو گئی ہے، بند ہو جاؤ، تو یہ بند ہو جاتا ہے۔ تو اس کا سینسر چینج کرنا پڑے گا، کہ یار ہم دیہات میں رہتے ہیں، پنڈ میں رہتے ہیں، تو ان کے سینسر مل جائے گا، تحصیل ہے ہماری تحصیل 20 کلومیٹر، کوٹ جو ہے وہ 20-22 کلومیٹر آپ سے دور ہے، تو میں کہا وہاں سے مل جائے گا، تو کہتے ہیں یار یہیں پہلے گزارا کرتے ہیں، پھر کمپنی سے منگوائیں گے، وہ فری میں آئے گا کیونکہ ابھی اس کی وارنٹی باقی ہے، تو ابھی آپ کے پاس دوسرے کمرے میں ایسی ہے تو ابھی اس میں گزارا کریں جب تک وہ نہیں ہوتا، اگر نہ ہوا تو میں کہا چلو ٹھیک ہے بھائی۔ تو اس نے وہ سینسر کو نکال کے پانی کو ابالا، گرم کیا اور اس میں اس کو ڈال دیا، اور کچھ دیر کے بعد نکال کے پھر اس کو لگا دیا، تو اے سی ٹھیک ہو گیا۔ مطلب جب کولنگ ہوتی تھی، ٹمپریچر پورا کمرے کا جتنا رکھتے تھے اتنا ہوتا تھا، تب جا کے وہ ٹرپ ہوتا تھا۔ سیم یہی کنڈیشن ہوتی ہے سورت انزال میں۔ انتشار جب ہوتا ہے حشفے کے اوپر، جماع کرتے وقت حشفے کے اوپر انتشار کی وجہ سے، وہ خون کے پریشر کی وجہ سے اس کے حشفے کے اوپر جب رگڑ لگتی ہے، رگڑ ہوتی ہے، اور وہ حساسیت، وہ حشفے کی سکن جو ہے وہ سینسر ہے۔ حشفے کی حساسیت کیا ہے؟ سینسر ہے، اور یہ اعصاب کو کہتی ہے کہ بس ٹائم پورا ہے۔ اعصاب جو ہیں، اعصاب 2 طرح کے ہوتے ہیں نا، ایک حکم رساں اور ایک خبر رساں۔ جب ان کو خبر پہنچتی ہے، اعصابی سیل جو ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خبر رساں، دوسرا ہوتا ہے حکم رساں۔ یعنی ایک خبر دماغ تک پہنچاتا ہے، دوسرا حکم پہنچاتا ہے آگے عضلات تک کہ آپ یہ کام کر دو۔ تو وہ سینسر جو ہے اس میں خرابی آتی ہے، وہ سینسر وقت سے پہلے اطلاع دے دیتا ہے، خبر دے دیتا ہے کہ بس جی ٹائم پورا ہو گیا ہے، تو اعصاب جو ہیں وہ حکم دے دیتے ہیں کہ جانے دو۔ تو یہ جو حس ہے، فیل کرنے کی حس ہے،
یہ جو سینسٹیوٹی ہے، یہ جو سینسر ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اب کہتے ہیں جی ہاں یہ سمن جو ہے پتلی ہونے کی وجہ سے ہوا ہے، اور ادویات کون سی دیتے ہیں؟ سرد خشک۔ رفیق حجازی صاحب لکھتے ہیں حیا در چشم، قوت در سمل فار، اور امساک در افیون۔ امساک جو ہے، امساک مطلب یہی سٹیمنا جو ہے، امساک اطباء کو تو پتہ ہے لیکن عوام کو نہیں پتہ ہوگا۔ امساک کہتے ہیں اسی سٹیمنے کو، کہ سٹیمنا جو ہے وہ افیون میں ہے، طاقت جو ہے وہ سمل فار یعنی سنکیا میں ہے، اور حیا آنکھ میں ہوتا ہے۔ تو اگر وہ سمن کو گاڑھا کرنے کے لیے سرد خشک اعصابی عضلاتی کون سی دوا ہے جو سمن کو گاڑھا کرتی ہے یا پیدا کرتی ہے؟ گاڑھا کرنے والی جتنی دوائیں ہیں وہ غدی اعصابی غدی ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی اعصابی عضلاتی دوائی نہیں ہوتی، وہ مسکنات میں آتی ہے۔ افیون مسکنات میں آتی ہے۔ سٹیمنا بڑھانے کی جتنی ادویات ہیں، سٹیمنا بڑھانے کی دواؤں میں اجوین خراسانی ہے، دھتورا ہے، اور جو سٹیمنے کے لیے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انتشار کے لیے کچھ چیزیں ڈالی جاتی ہیں، کیونکہ جب صورت انزال ہو یعنی ڈسچارج بندہ جلدی ہوتا ہو تو اس میں یہ ایک نقص یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے کا انتشار بھی پورا نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے بھی وہ سینسر جو ہے وہ غلط خبر دے دیتا ہے۔ تو اس طرح بہرحال اس میں جب صورت انزال کی ادویات بنائی جاتی ہیں تو ان میں ہر ایک چیزیں بھی، تحریک پیدا کرنے والی چیزیں بھی ڈالی جاتی ہیں، لیکن سٹیمنے کے لیے جو ہے وہ افیون ہوگی، ان کے لیے دھتورا ہوگا، اس کے لیے اجوین خراسانی ہوگی، تقریباً جتنی بھی چیزیں وہ مسکنات ہوں گی۔ تو کون سی مسکن دوائی ہے جو سمن کو پیدا کرتی ہے یا بڑھاتی ہے یا ان کو گاڑھا کرتی ہے؟ دوائیں یعنی یہ تو پھر وہ سہیل احمد کی طرح کھلا تضاد ہوا نا۔ تو یہ کھلا تضاد ہے کہ کہتے تو ہیں کہ سمن جو ہے اس کے پتلے ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، سٹیمنا کم ہو جاتا ہے، جبکہ ادویات دیتے وقت یہ کرتے ہیں کہ وہ مسکنات دیتے ہیں، افیون دیتے ہیں، افیون کے مرکبات دیتے ہیں، ان سے وہ سٹیمنا بڑھتا ہے۔ اس صورت انزال پہ یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بھی میں کروں گا، اور وہ کھل کے کروں گا۔ اور صورت انزال، کثرت احتلام، آج بھی میرے پاس ایک بچہ ہے کہ اس نے کہا ہے کہ مجھے بہت زیادہ احتلام ہوتا ہے، تو میں نے کہا انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا وہ ٹھیک ہو جائے۔ وہ کہتا ہے میرے بھائی نے لی تھی وہ ٹھیک ہو گیا، تو پلیز سر مجھے بھی دیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے دوں گا۔ بہرحال وہ کثرت احتلام اور جریان پہ میں نے پہلے کی ہے، لیکن کثرت احتلام اور اس پہ بھی ایک صورت انزال پہ بھی ایک ویڈیو کروں گا، اور نامردی پہ میں نے ایک ویڈیو کی ہے، لیکن ایک تھوڑی بڑی اور کھل کے ویڈیو کروں گا، اور ایک نہیں دو تین ویڈیو بنیں گی ان پہ انشاءاللہ، بعد میں کروں گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔